علی کے احتجاج ہوتے چلے جا رہے ہیں. یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین. ہم تمام ماتمیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ دور دراز کے سفر کر کے تشریف لے کر آئے ہیں. ہمارا یہ ماتمی احتجاج اس وقت اپنے اس مقصد کی جانب رواں ہے جس مقصد کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہیں. میں آپ کے سامنے اعلامیہ پیش کروں گا اور اس اعلامیہ کے بعد کیونکہ ہمارا یہ احتجاج ماتمی احتجاج ہے تو جو ہمارے قائد نے، ہمارے سربراہ نے، آغا سید حسین مقدسی نے، آغا جی سرکار آغا حامد علی شاہ موسوی نجفی کی تاثیر میں کہا تھا کہ ہم ہر گلی، ہر کوچے، ہر بازار، ہر شاہراہ کو عزاخانہ بنائیں گے. تو ابھی چند لمحوں بعد آپ یہاں دیکھیں گے کہ اسی شاہراہ کے اوپر یا حسین ہائے حسین کی صدائیں بلند ہوتی نظر آئیں گی. جان سے پیاری، جان سے پیاری، جان سے پیاری. اپنے عمل سے اس وقت اپنے جوش و جذبے سے یہ دکھانے کی کوشش کریں کہ آپ حضرات اس وقت یہاں پہ اس جوش اور بلبلے کے ساتھ موجود ہیں کہ ہم کسی قسم کی عزاداری پہ کوئی پابندی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں آج کے اس ماتمی احتجاج کا اعلامیہ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں اور وہ کیا ہے؟ راولپنڈی ڈویژن کے غیور شیعہ سنی عاشقان رسالت اور عزاداران حسین کے انتہائی شکر گزار ہیں جو ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت پاکستان کی بنیادوں پر ہونے والے خوفناک حملے کے خلاف محافظ نظریہ پاکستان قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے لازوال درس پر عمل کرتے ہوئے تحریک نہضت فقہ جعفریہ کے سربراہ آغا سید حسین مقدسی کی کال پر مری روڈ کی اس تاریخی شاہراہ کے تاریخی مقام لیاقت باغ پر بنائے لا الہ ماتمی احتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں جہاں پاکستان کے دو وزرائے اعظم لیاقت علی خان اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے وطن عظیم کی خاطر راہ حسینیت پر چلتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا. آج سے 90 دن قبل دربار سکی شاہ پیارا پر منعقد ہونے والے ماتمی احتجاجی کنونشن میں تحریک نہضت فقہ جعفریہ نے حکومت کو یہ الٹیمیٹم دیا تھا کہ ذکر حسین پر عائد ناروا SOPs کے خاتمے اور مکتب تشیع کے آئینی حقوق، انسانی حقوق اور آئینی حقوق کی پامالی کا سلسلہ اگر نہ روکا گیا تو ہمارا احتجاج چار دیواری سے نکل کر شاہراہوں پر آئے گا. آج یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم شاہراہ پر اور پائپنڈی کی اس مرکزی شاہراہ پر کہ جو دارالخلافت سے شہر کو ملاتی ہے وہاں پر موجود ہیں. انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قائد اعظم کی جماعت کی حکومت نے ہم پاکستان کے بانیان کی اولادوں کے آئینی مطالبات پر عمل کرنے سے گریز کیا ہے. مکتب تشیع وہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق کسی مکتب کے ساتھ تھا اور جس پارٹی کی جو قائد اعظم کی پارٹی ہے جس کی حکومت ہے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ کے فلور پر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق ملت تشیع کے ساتھ تھا. ہم اس ملک کو بنانے والے بھی ہیں، ہم اس ملک کو بچانے والے بھی ہیں. ہمارے آئینی مطالبات پر عمل کرنے سے گریز کیا جس کے نتیجے میں ہم یہاں پہ جمع ہونے پہ مجبور ہوئے ہیں. جو ملک لا الہ کے نام پر بنا اور بطور سلطان الہند خواجہ اجمیر شاہ اشت حسین، بادشاہ اشت حسین، دی اشت حسین، دی پناہ اشت حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ اشت حسین کربلا کا ہے ہماری یہ جوانیاں. آپ اس بات کو دیکھیں کہ یہ جو ربائی خواجہ اجمیر کی ہے اس ربائی کے اندر بھی میں کہتا ہوں کہ حکمت خداوندی بھی شامل ہے اور ان سے اس ترتیب کے ساتھ یہ ربائی لکھوائی گئی. اگر آپ اس کو توجہ سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے 4 مصروں میں خواجہ اجمیر نے جس مصرے میں حسین کا نام آیا وہاں یزید کا تذکرہ نہیں ہوا، جہاں یزید کا نام آیا وہاں حسین کا تذکرہ نہیں ہوا. اور عجب یہ ہے، میں نے کہا کیوں خدائی اس کے اندر ترکیب شامل ہے کہ یہ 4 مصروں کی ربائی ہے حسین کا نام پر
شہادت نبی کے نواسے حسین کا ممنون احسان ہے، لیکن افسوس کہ چند ناعاقبت اندیش افسران کی بنائی ہوئی SOPs کے تحت گزشتہ 6 سالوں سے پنجاب میں ریاستی مشینری کو ذکر حسین کو دبانے میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ جو حسینیت نہیں دراصل لا الہ الا اللہ ہے، جو حسینیت نہیں دراصل محمد رسول اللہ ہے، جو صرف حسینیت نہیں بلکہ علی ولی اللہ ہے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، ہم موسوی کے پیروکار بیرونی امداد کو اپنی جوتی کی نوک میں رکھتے ہیں۔ جب تک سورج چاند رہے گا ملت پہ احسان رہے گا۔ ہم بیرونی امداد نہیں حسینی امداد کے قائل ہیں۔ ہم نے آقا موسوی کی قیادت میں عمران خان اور بزدار صاحب کی حکومت کو بھی یہ بتایا تھا اور سمجھایا تھا کہ ایسی ناجائز SOPs کا نفاذ نہ کرو، تمہاری کمزور حکومتیں حسین سے ٹکرانے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہم میاں شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز کو بھی متواتر متوجہ کر رہے ہیں کہ سابقہ حکومت کی پالیسیوں کو جاری رکھنے کی غلطی نہ کرو اور حسینیت سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ FIRs کی دھمکی دے کر نبی کی بیٹی کی دعا کے ثمر عزاداران امام حسین علیہ السلام کو پریشان نہ کرو۔ SOPs جن شیطانی ذہنوں کی پیداوار ہے، انہوں نے مظلوم حسین کی طاقت کا غلط اندازہ ہی نہیں لگایا بلکہ تمہاری حکومتوں کو بھی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے۔ حسینیت کے 72 کے سامنے اس کی حکومت نہ کھڑی ہو سکی کہ جس کی حکومت تو سورج کا روم نہیں ہو سکتا تھا۔ آج تو لاکھوں حسینی اکٹھے ہیں، کس کی جرأت ہے کہ حسینیت میں جائے؟ یا شاہد الحسین! ہم بار بار خبردار کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھو، حسین کے ذکر سے ٹکرا کر تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ حسین کے ذکر کی بقا کسی انسان کی محتاج ہے۔ تکبیر! دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے نعروں کا جواب ہے، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! ہم نہیں مانتے! ہم نہیں مانتے! ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے! حسین کے ذکر کی بقا کسی انسان کی محتاج نہیں، خود اس ذکر کا پاسبان اور محافظ محمد مصطفیٰ کا میٹھا نام قیامت تک انا من الحسین کی حدیث کے تحت حسینیت سے جڑا ہوا ہے۔ حسین کی ماں کی دعا اس ذکر کے دوام کی ضمانت ہے۔ جناب پاک بی بی عالیہ کی پاک رضا اس ذکر پر سایہ فگن ہے۔ ہم اپنی دینی اور قومی ذمہ داری نبھانے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں۔ ہم اپنے وطن کو خارجیت اور تنگ نظری اور شیطانیت کے ہاتھوں یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی بھول میں نہ رہے کہ ہم گرفتاریوں اور گولیوں سے ڈرنے والے ہیں۔ خارجیت کے پروردہ یہ مناظر دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے گولیوں کی پوچھاڑ میں بھی یا حسین کی صدا کو بلند کیا ہے۔ یا سارت الحسین! دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے نعروں کا جواب ہے، یا سارت الحسین! ہم نے گولیوں کی پوچھاڑ میں بھی حسین کا ذکر نہیں چھوڑا، نہ عباس کے علم کو سرنگو ہونے دیا ہے۔ بارود کی بارش اور خودکش دھماکے بھی ذکر حسین کی دھمک کو کم نہیں کر سکے ہیں۔ ہم اس عباس کے ماننے والے ہیں کہ جب 9 محرم کو 9 لاکھ کا لشکر خیام کی طرف چلا تھا تو 9 لاکھ گھوڑوں کی 36 لاکھ ٹاپوں سے کربلا کی سرزمین میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا، لیکن ان 9 لاکھ گھوڑوں کی ٹاپیں عباس کے پہلے قدم کی دھمک سے دب کے رہے۔ ہم حسین کے ذکر کی پاداش میں ہونے والی FIR کو جنت کی رسید سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے جنت کی رسید ہے۔ اس ذکر میں اگر ہمیں ہتکڑیاں پہنائی جائیں تو وہ ہتکڑیاں ہمارے لیے سید السجاد کی سنت ہے، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہم کسی کا انتظار نہیں کرتے، ہم خود اپنے ہاتھوں میں کڑیاں پہن کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم تیار کھڑے ہیں۔ یا سارت الحسین!
ہوں گے، کیونکہ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں۔ یہ تو ہتھکڑیاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم تو کبھی سر کٹانے سے بھی نہیں ڈرے، اس لیے کہ ہم اس حسین کے پیروکار ہیں کہ جس کا سر کٹ کے بھی سر بلند رہا ہے۔ حسینیت، حسینیت، جدیدیت، اور جانتے ہو کمال کیا ہے کربلا کی تحریک کا؟ کمال کیا ہے حسین ابن علی کا؟ وہ کمال یہ ہے کہ جو سر کاٹ کے جھکانا چاہتے تھے وہی سر کاٹ کے اٹھا کے چل رہے ہیں۔ بس کربلا کا ہے ہماری یہ جوانیاں۔ تم نے حسین کا سر کاٹا لیکن خود اس سر کو تمہیں اٹھانا پڑا، اور اس عباس کے ماننے والے یہ ماتمی ہیں، اور یہ ماتمی کا ہاتھ کبھی جھکنے نہیں پائے گا، اس لیے کہ یہ ماتمی جس کے علم کے سائے میں کھڑے ہوتے ہیں اس علمدار کا ہاتھ بھی آج تک سر بلند ہے۔ ہم اس وطن کی بنیاد رکھنے والوں میں ہیں، اس ملک کی تعمیر پہ ہمارا خرچہ ہوا ہے، اس کے دفاع پہ ہمارا خون لگا ہے۔ ہم اس ملک میں افراتفری نہیں پیدا کرنا چاہتے، ورنہ ہم چند گھنٹوں میں ان پابندیوں اور SOPs کو کرچی کرچی کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ہم آئینی اور جمہوری طریقے سے اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ہمارے وطن اور امن دوستی کو کمزوری سے تعبیر نہ کیا جائے۔ ہم ذکر حسین کی گونج میں پروان چڑھتے ہیں۔ ہم اس احتجاج کا رخ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی جانب بھی کر سکتے تھے، لیکن ہمیں اپنے وطن کی عزت عزیز ہے۔ ہم جن ہسائی نہیں چاہتے، ہم اپنے وطن کے دشمنوں کو خوش نہیں کرنا چاہتے۔ ہم موسمی کی راہ پر چلنے والے، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ کون حسین؟ وہ حسین جس نے کعبے کی حرمت بچانے کے لیے آج ذی الحج کو بندھے احرام کھول دیے، جس حسین نے کعبے کو الوداع کہتے ہوئے تاریخ کے ماتھے پر یہ لکھا کہ گواہ رہنا کہ حسین نے کعبے کو اپنی ڈھال نہیں بنایا، بلکہ حسین نے اپنے اور اپنی اولاد کے خون سے کعبے کی ڈھال بن کے کعبے کو بچایا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات باور کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ احرام جانتے ہیں کیسے کھلتے ہیں؟ طواف میں آگے بڑھتا ہوا قدم اگر پیچھے ہٹ جائے تو احرام ختم ہو جاتا ہے۔ حسین نے کعبے کے گرد طواف میں بڑھتا ہوا قدم ہٹایا تھا، جس کا ہٹتا ہوا قدم 1400 سال تک دنیا نہیں روک سکی، اس کے چاہنے والوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو میرے ناموں کا ہاتھ بلند کر کے جواب دے رہے ہیں۔ خیبر 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 خیبر۔ ہم اپنے جلوس کو محض چند منٹ کی مسافت پر اہم مقامات کی جانب لے جا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ سب ادارے ہمیں عزیز ہیں۔ ہم ان اداروں کو بچانے کے لیے ہی ذکر حسین کو عام اور ملک کے لیے شوق شہادت کو دوام دینے کے لیے ذکر حسین پر پابندیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، کیونکہ اگر حسین کا ذکر ختم کر دیا گیا تو وہ مائیں ختم ہو جائیں گی جو مادر وطن کے لیے اپنے بیٹوں کے ماتھے کو چوم کر انہیں محاذوں پر روانہ کرتی ہے۔ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، ہماری نفسگاہ، حق خیرہ راستہ۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آج آپ کو اکثر ٹیلی ویژن پر یہ خبر سننے کو ملے گی کہ جب بھی کبھی ہمارا کوئی جوان اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے خارجیت کے خلاف شہید ہوتا ہے تو آپ میں سے ہر ایک فرد میری اس بات کا گواہ ہے کہ ٹیلی ویژن پر یہ اعلان بڑے جوش و جذبے سے کیا جاتا ہے کہ جب شہید کے گھر ٹیلی فون کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا تو فون سننے والا باپ ہو یا ماں ہو اس کی زبان سے پہلا لفظ نکلتا ہے الحمدللہ میرا بیٹا حق پہ شہید ہوا ہے۔ یہ شہادت پر الحمدللہ کہنا یہ اسوہ حسینی ہے، اسوہ زینبی ہے۔ حسینیت، جدیدیت، مرحبی۔
کربلا کی ماں کا طریقہ ہے. جب 10ویں محرم